نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ اعتکاف کی نیت جب بھی کریں تو یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعتکاف کی نیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب جو ہے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ کریم اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ یعنی ہم اپنے اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں جو ہر بے سہارے کا سہارا اور آسرا ہیں، اور ہم اپنے اس پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں جو ہم غافلوں کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر یہ وہ بیان سے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اور جو اسلامی بھائی کرسیوں پر ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر ٹیک کے نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے ٹیک لگانا ہی بہتر ہے کہ اگر وہ یوں اگر بیٹھیں گے تو ان کی توجہ بٹے گی۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر
ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ جنازے کے نیچے ایک بچی، ایک مدنی منی زاروں کے تار روتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین اور یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ وہ آنسو بہاتی روتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ بچی، وہ مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو کون پانی لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے آپ کا پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے تو میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور آپ کی پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ غم کی ماری اور دکھیاری بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ کا چہرہ اب بھی قبلہ رخ ہے یا دوسری طرف پھر گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا،
آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا۔ تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی کی ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا ہے یا جنتی کفن سے بدلا گیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرتے شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو اے بابا جان، قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ اس نے گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہیں یا گناہوں پر پچھتائے ہیں؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے دن میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دن میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا ہے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ تو اے ہولینڈ کے شہر روٹرڈیم کے اسلامی بھائیوں، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا سب کو اتفاق ہوا ہی ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا کہ یہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، یہ قبرستان کی غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں کہ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گھڑے کے اندر آنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی ایک جیسی ہی ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے اگر ماہ رمضان کا عاشق اور قدردان تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے
تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق و چاش اور اوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا متوالا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نظر وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، اور دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں میں خلل ڈالنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے حرام روزی کمانے والا تھا، سود و رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب و جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے داڑھی منڈوانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور دکھانے والا تھا، گانے باجے سننے سنانے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت و بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، اس مٹی کے ڈھیر تلے اگر ماں باپ کا نافرمان تھا تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا علم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہو، اور ایسی چیخو پکار مچی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 آتے ہیں 4 پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بجار پھرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی بھی ان قبرستانوں میں ایک رات اکیلا گزار سکتا ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی اکیلے رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ تمام دوست و احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، ایسے ہوش ربا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اور اپنا حال تو یہ کہ اگر آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں بھی، اگر آسائشوں سے بھرپور محل میں بھی، گھر میں بھی اگر ہمیں تنہا قید کر دیا جائے تو ہم گھبرا جائیں۔ اندھیری رات ہے غم کی گھٹا، اس سیاہ کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا،
خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، نہ چوکا دن ہے، ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں کہ غافل انسانوں یاد رکھو، کل ہم بھی وہی یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہی یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ اور یاد رہے کہ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے بننا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا۔ ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے تو ضرور آئے ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں کہ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوں گی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی، اور اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل لے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک دن وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضا الہی کا مجدہ یعنی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام، اور دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ عمل لینے کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، اور وہ نامہ عمل تیرے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں، اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ تو اے آج کے زندوں اور کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ دفن کے بعد تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئیں۔
اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ دو عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف اور درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ ہمارے بخش بخشائے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبر کے تعلق سے خوف خدا ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا اس کے لیے تیاری کرو، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی کہ جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، قبر کی وحشتوں، قبر کی تنہائیوں اور قبر کی اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ اور ایک ہمیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھنے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا، اور یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اسے کسی شاعر نے یہ نظم کیا ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ رات اگر بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا ہے اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک گپ اندھیرے کا کوئی احساس ہی نہیں، کہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ہم سے پوری نہیں دی جاتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، اور یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ کر آنا آخر موت ہے، من کو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے بے جان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے۔
انسان بہت لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، مگر اس کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی کہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں، اور جب یہ لگام کھینچے گی اور مرنا پڑ جائے گا تو سب کچھ کیا کرایا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے شہر ملتان کا ایک نوجوان کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی ملک میں جا بسا۔ وہ بیچارہ خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا، باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا، اور یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھیجتا رہا۔ گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ عظیم الشان مکان تیار ہو گیا۔ اور یہ نوجوان جب وطن واپس آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر مقدر کہ اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے گپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کے مت والی ہے۔ افسوس آج ہماری اکثریت فکر آخرت سے خالی ہے، اور ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مشرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا اور دنیا کی لذتوں میں بد مست ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ اور آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہے، آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت کو بھول جائے، اپنی قبر کو بھول جائے، اپنے حشر کو بھول جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی وہ شخص قابل مذمت ہے۔ اور اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ تو اے عاشقان رسول اور اے میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی مرنے والے کی قبر میں فرنیچر تیار کرتا ہوا دیکھا ہے کہ جو اس کی قبر میں رکھا جائے گا؟ کیا آپ نے کسی کی قبر میں تجوری بناتے دیکھا ہے کہ اس کی قبر میں تجوری رکھی جائے گی؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنی ہو؟ آپ نے ہرگز یہ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں۔ تو توجہ رہے کہ جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی ہیں؟ اور جس منصب کی بنا پر اکڑ فو کرتے رہے وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے جیسی ہے کہ جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا، کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یہ سفر ہم نے طے کیا، یا ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم نے یہ سفر طے کیا۔ تو لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا چاہتے ہیں اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔
جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و یال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میرے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، کہ میں تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچئے تو صحیح کہ اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے سے رشتہ جوڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے قبر میں راحتیں ہوں گی، اور بے نمازیوں اور گناہوں بھرے غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔
اور منقول ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی، لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان والوں کا سلام کیا، فرمایا اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بے رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ تو اے ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم کے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں اور ہمیں قبر اور حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ اور واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ یاد رہے کہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چگلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت دے کر دنیا سے رخصت ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں
حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے بیانات سن کر، قبر و حشر کے بیانات، خوف خدا کے بیانات، جہنم کے حوالے سے بیانات، جہنم سے خوف کے، جہنم کے عذاب کے، یہ بیان سن کر وقتی طور پہ انسان کا دل چوٹ کھا جاتا ہے، انسان کا ذہن بن جاتا ہے. مگر پھر جب وہ اپنے دوستوں کی طرف جاتا ہے، بری صحبتوں کی طرف جاتا ہے، برے ماحول کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہی اپنی پرانی روش پر چل پڑتا ہے. تو اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں، اگر نمازی بننا چاہتے ہیں، سنتوں کے عامل بننا چاہتے ہیں، سنتوں کے پیکر بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عملاً وابستہ ہو جائیں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہ ذہن دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس ذہن دینے کے ساتھ ساتھ اس کا راستہ بھی بتاتی ہے، اس کے لیے مدد بھی کرتی ہے، اس کے لیے موقع بھی فراہم کرتی ہے. جیسا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کا بھی انعقاد ہوتا ہے کہ جس میں بالغ اسلامی بھائیوں کو، بڑے اسلامی بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. کیونکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس یہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی کو یاد ہوا کرتی تھی، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتاب ہمارا بچہ بچہ تو یاد کر لے، مگر افسوس کہ ہم اتنے بڑے ہو کر بھی اسے دیکھ کر نہ پڑھ پائیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں قرآن، ہمیں تو پڑھنے آتا ہے. تو یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک اسی وقت پڑھنا کہلائے گا کہ جو اس کا حق ہے اس کے پڑھنے کا، اسی طرح اس کو پڑھنا ہے. جیسے ہا اور ہا میں فرق، عین اور حمزہ میں فرق، خا میں فرق، زال اور ضا میں فرق، تا اور طا میں فرق، صاد اور سین میں فرق. تو اگر کوئی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا اور اس طرح اس کی تلاوت کرتا ہے، غلط پڑھتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ ایسوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو قرآن پاک درست پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اور ہمیں اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. کہ روایت میں آتا ہے کہ حاملین قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے کل بروز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. تو اگر ہم عرش الہی کا سایہ چاہتے ہیں کل بروز قیامت کے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوگی، اور اس وقت جسے عرش الہی کا سایہ مل جائے اسے دوبارے نیارے ہوں گے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئیے آپ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں
آئیے اور اس میں جو ہے وہ اپنا قرآن پاک درست کیجیے، اور اس میں شرمانے کی بات بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس عمر میں ہمیں توفیق ملی، یہ اس مالک کا کرم ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے آئیے اور قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ اور میرے وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک درست پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی اپنی خدمات پیش کیجئے، اور دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس المدینہ بالغان کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں اپنے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے، اور وہ جہاں کہیں وہاں آپ جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی